شاہ جی ریکارڈنگ شروع ہونے سے پہلے ہم آپس میں گپ شپ کر رہے تھے جی، تو میرا تو خیال یہ تھا کہ ہم ایک دفعہ پھر بند گلی میں کلوز ڈالے. وہ فرینچ میں میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کل دی سیک، ایک سڑک جو ایک سائڈ پہ بالکل بند ہوتی ہے کہ آپ کہیں جا نہیں سکتے، بند گلی جو ہے اس کو کہتے ہیں کل دی سیک. اور وہ آپ کو پتہ ہے جو امریکن ریولوشن جب آیا تھا برٹش فوج کے خلاف، جی جی وہ بند گلی سے ہی آیا تھا. وہ بوسٹن کی وہ اسٹریٹ تھی، باسٹن ٹی پارٹی ٹی مشہور ہے. پارٹی مشہور ہے. وہ جو یہاں سے جو چائے لے کر جاتے تھے وہ پورا جہاز انہوں نے اس میں پانی میں پھینک دیا تھا. تو وہ بند گلی میں ہی برٹشرز فوجی جو وہاں پہ پٹرولنگ کر رہے تھے وہ وہاں پھنس گئے اور اوپر سے لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا. تو یوں پھر بند گلی سے پر دیکھیں انقلاب بھی آ سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا پاکستان کتنا خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہفتے اور اتوار کو جو کوشش ہوئی تھی آئینی ترامیم کی، وہ کم از کم جو محفوظ طریقے سے جو ہم بات کر سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ مؤخر ہو گئی ہے، منسوخ بھی نہیں ہوئی. اور ابھی آج ہی جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے کہا کہ جی ابھی ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں. ہاں مؤخر کر رہے ہیں. اور یہ کابینہ نے بھی ابھی ان کو منظور نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب آپ ہی بتا رہے تھے کہ امریکہ جا رہے ہیں اقوام متحدہ کے اجلاس میں، تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہونا ہوگا وہ بعد میں ہوگا. فی الحال تو جیسے کہتے ہیں نا بھینس گئی پانی میں، ہفتہ 10 دن کے لیے. ہاں، لیکن جو اس وقت پاکستان کا جو سیاسی منظر نامہ ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ، حکومت، پی ٹی آئی اور عدلیہ، صحیح، یہ ایسا لگتا ہے کہ چار جو ہے وہ مین پلیئرس ہیں. اور یہ کہ پاکستان اب کس طرف چلے گا اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. خود خان صاحب کی قسمت کا جو فیصلہ ہے وہ بھی ابھی تک ہوا میں معلق ہے، کیونکہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ممکنہ فوجی مقدمہ ہے اس کے حوالے سے جو جسٹس اورنگزیب صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میں اب اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ وزارت دفاع اور حکومت کی طرف سے کوئی واضح بیان نہیں ہے کہ ہم ان کو فوجی عدالت میں ان کا مقدمہ چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے. جو وزارت دفاع ہے ان کے جو نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی واضح احکامات نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے کہ آپ چلائیں. اسی طرح سے جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا جو اس میں بریت کے لیے جو درخواست تھی وہ خصوصی عدالت نے مسترد کر دی، تو اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اپیل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے چلی گئی ہے. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ خود جو 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا اکثریتی 8 ججز کا، وہ مختصر فیصلہ جو تھا جس پر نظر ثانی کی درخواستیں الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی گئیں، حکومت کی طرف سے بھی گئیں، پھر ایک وضاحت کے لیے ایک جس کو ایک اپلیکیشن ہے الیکشن کمیشن کی وہ بھی گئی، پھر پی ٹی آئی نے بھی کچھ جمع کرائی وضاحت. اس کے حوالے سے جمعے کے دن ایک وضاحتی حکم نامہ ان 8 ججز کی طرف سے آیا، اور ابھی تفصیلی فیصلہ ابھی بھی نہیں آیا. تو اب ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے اس وضاحتی حکم نامے کے بعد، جبکہ اب پارلیمان کا اجلاس جو ہے وہ غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی ہو گیا. بریک سے پہلے جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کہہ رہے تھے کہ لاک جیم، پھنس گیا کام. لاک جیم کا پھر ایک محاورہ ہے، ایڈیم ہے کہ ٹو کریک دی لاک جیم. اب یہ جو پھنس گیا ہے اس کو توڑنا بھی ہے، تو پھر کریک کرنے کے لیے آپ کو ہتھوڑے مارنے پڑتے ہیں. اب ہتھوڑے کون مارے گا؟ ہتھوڑا کس کے پاس ہے؟ کام تو پھنس گیا ہے.
اور ہیڈ آن ہیڈ ہو گیا. یعنی عدلیہ خاص طور پہ کل جو 2 عام وکیل کراچی سے منیر ملک صاحب ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی, ساتھ وہ معیز جعفری صاحب ہیں, اور آج کافی وکلا سپریم کورٹ گئے ہیں. انہوں نے کچھ وکلا نے اپنے آڈیو ویڈیو میسیجز ریکارڈ کر کے فلوٹ کیے کہ ہمارا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا 26 اکتوبر کو, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, اور اگر کچھ کریں گے تو پھر ہم اس کے خلاف تحریک چلانے کا حق رکھتے ہیں. حامد خان صاحب نے تو بہت سخت زبان استعمال کی, وہ تو ہم تو گستاخی ہو جائے گی اگر ہم نے الفاظ دہرا دیے تو اب دیکھیں حامد خان نے کہا ہے کہ 19 ستمبر سے ہم تحریک چلائیں گے. 19 ستمبر سے, یعنی آج سے 3 دن بعد, 16 ہے, ہاں جی 3 دن کے بعد. تو دیکھیں اس کو اصل میں دیکھیں حکومت نا وہ جسے کہتے ہیں دودھ میں مینگنیاں کرنا, حکومت نے دودھ میں مینگنیاں کی. پہلی کس طرح سے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس ترمیمی بل میں ملک, عدلیہ, نظام انصاف, عوام, اس سب کی بہتری کی چیزیں ہیں, تو آپ کو یہ مسودہ اگر آپ پبلک نہیں کر سکتے تھے, آپ اگر اسمبلی کے فلور پر اس کو نہیں لا سکتے تھے, آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج نہیں سکتے تھے, آپ نے سارے ڈیموکریٹک پروسیس کو بائی پاس کر کے اور آپ چوری چھپے لگے رہے. آپ چور تو نہیں ہے نا, آپ حکومت ہے. ٹرانسپیرنسی ڈیموکریسی کا بنیادی جزو ہے ٹرانسپیرنسی. حکومتیں چھپ چھپا کے چوروں ڈاکوؤں کی طرح نیچے سے انڈر دی ٹیبل تو وارداتیں نہیں ڈالتی نا, کیونکہ یہ کوئی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن نہیں آپ کرنے جا رہے, یہ کانسٹیٹیوشن کو آپ امینڈ کرنے جا رہے ہیں بھائی. اس عمارت کے نیچے جو بنیادیں ہیں آپ ان کو ہلانے جا رہے ہیں. نہ آپ نے اپنے اچھا جن ایم این اے سے آپ نے ووٹ دلوانے ہیں, سینیٹر سے آپ نے ان سے بھی شیئر نہیں کیا, پارلیمانی پارٹی سے آپ شیئر کر دیتے. چلے آپ کانفیڈینشل رکھیں, اگر آپ کو یہ خطرہ لگ رہا تھا کسی سے تو آپ شیئر کریں. پھر جو اعظم نذیر تارڑ صاحب لا منسٹر نے جب یہ سٹیٹمنٹ دے دی پارلیمنٹ میں صحافیوں کو کہ مجھے بھی مسودہ مل گیا ہے, تو اس میں لوگوں نے کہا کہ یار اگر لا منسٹر کا یہ حال ہے کہ اس کو بھی بنا بنایا مسودہ آ کے مل رہا ہے اور ڈکٹیشن پہ آ رہا ہے, تو پہلی چیز تو انہوں نے خود اس کو یہ کرنا ہی تھا, تو کوئی طریقہ واردات مناسب بھی تو ہو سکتا تھا. دوسری چیز یہ کہ جب آپ کے پاس نمبر گیم ابھی پوری نہیں تھی اور مولانا کو آپ آن بورڈ نہیں لے سکے تھے, تو آپ کو یہ شدنی چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی کہ آج رات ہی کروائیں گے اور ابھی کبھی کروائیں گے. ہر گھنٹے کے بعد ایک جا رہا ہے, کہا رہا ہے, کہا جا رہا ہے, کہا رہا ہے, پی ٹی اے والے جا رہے ہیں مولانا کو, وہ نکلتے ہیں تو بلاول وہ نکلتے ہیں, تو اعظم نذیر وہ نکلتے ہیں, محسن نقوی. تو آپ نے اپنی بھد اڑائی, آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, آپ نیئر ٹو 2/3 میجورٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں, اس کے باوجود اتنی بھانڈی پلاننگ آپ نے کی ہے. سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کی جو ٹیم جس کو آپ نے آگے لگایا ہوا تھا, سب سے پہلے تو ان کی گردنیں اڑائیں, ان کو فارغ کرنا اتنے نکمے لوگوں کو کہ یہ ایک کنسنسس ہی نہیں بنا سکے. 5-7 لوگوں کا فرق تھا, وہ مجھے دے دیتے, میں تو چھوٹا سا طالب علم, وہ ہم یا آپ اور میں مل کے یقین کریں اس سے بہتر اچھا آپریشن ہم کر دیتے, یہ ہم بندے توڑ لیتے اگر ایسے ہی توڑ لیتے. تو اتنی طاقتور حکومت ہے, وہ بندے پورے نہیں کر سکی سر. اچھا, جہاں تک شفافیت کی بات ہے, جی, جو ٹیکسٹ بک جمہوریت ہے اس کے اندر تو یہ ایسا ہوتا ہے, لیکن ہمارے ملک میں کیا کیا ہوتا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کے زمانے میں ایک دن کو 36 بل جو ہے انہوں نے بغیر کسی بحث مباحثے کے بلڈوز کر دیے تھے. خود جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا آپ کو یاد ہوگا 48 گھنٹے میں تو چٹ منگنی پٹ بیاہ تھی. اور کس کس نے کیا کیا وہ تو خیر تفصیلات آ گئی ہیں, لیکن آپ ذرا بہتر اگزامپل کی طرف جائیں. 18ویں آئینی ترمیم آپ یاد کریں, اس کے لیے جو کمیٹی بنی تھی, پارلیمانی کمیٹی بنی, جس نے پورا تقریباً آئین تبدیلی کر دیا, لیکن اس کا جو مسودہ تھا وہ پبلک نہیں ہوا. جو چیئرمین تھے کمیٹی کے رضا ربانی, ان کے بارے میں خود زرداری صاحب یہ شکایت کرتے تھے کہ یہ مجھے بھی نہیں بتاتے کہ وہاں پر کیا بحث مباحثہ ہو رہا ہے. بٹ ایٹ لیسٹ کمیٹی کے اراکین کو تو پتا تھا نا, کمیٹی کے اراکین کو پتا تھا, لیکن باہر کوئی بحث نہیں ہونا. بڑی میڈیا نے کوشش کی, بڑی قریدرے کی, کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں نے حلف لیا ہوا ہے, میں بتا نہیں سکتا. اب جو ٹیکسٹ بک جو
شفافیت ہے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آئین کے اندر اتنی بڑی تبدیلی لانے جا رہے ہیں وہ اس کا پورا مسودہ پریس میں چھپنا چاہیے، ٹاک شوز میں اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، سیمینارز ہونی چاہیے، پبلک ہیئرنگس ہونی چاہیے، جو دنیا میں جو مروجہ جو طریقہ کار ہے، لیکن ہمارے ملک میں وہ مروجہ طریقہ کار ہو نہیں رہا۔ اب یہ جو مسودہ آپ کی نظر سے بھی کچھ گزرا ہوگا، میں نے بھی کچھ چیزیں دیکھی ہیں، جو بنیادی جو معاملات ہیں اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ پارلیمانی جمہوریت میں پارلیمان ماں ہے تمام جمہوری اداروں کی، اس کی بطن سے باقی ادارے جنم لیتے ہیں۔ دنیا بھر میں جو ججز کی جو تعیناتی ہوتی ہے اس میں پارلیمان کی جو سپرمیسی، حکومت کی نہیں، پارلیمان کی سپرمیسی ہوتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 18ویں ترمیم جب ہوئی، جو اوریجنل جو ترمیم تھی اس میں پارلیمانی کمیٹی کو اختیار دیا گیا تھا جو کہ متناسب نمائندگی سے، جس میں حکومت اور حزب اختلاف کے نمائندے تھے، اس کو اختیار تھا۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ جو چیف جسٹس صاحب تھے ہمارے افتخار چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو ختم نہیں کرتے اور ایک نئی ترمیم 19ویں ترمیم لا کے یہ سارا اختیار آپ ہمیں واپس نہیں کرتے تو میں اس پوری 18ویں ترمیم کو اڑا دوں گا۔ اس وقت اختلاف ہوا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان، اور مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہم کسی طور پہ بھی افتخار چودھری کو ناراض نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے پوری پارلیمان کی کن پٹی پہ وہ پستول رکھ کے انہوں نے 19ویں ترمیم منظور کرائی، جو اس وقت نافذ العمل ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ جی پارلیمان کو اختیار جانا چاہیے نہ کہ حکومت کو، اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ جی اس کی ایگزیکٹ طریقہ کار کیا ہو، لیکن اسی طرح سے جو وفاقی جو کورٹ ہے اس کا قیام، کہ سپریم کورٹ بھی ہو اور وفاقی آئینی عدالت بھی ہو، یہ بھی کوئی دنیا میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ یہ بحث کم از کم 2 دہائیاں پرانی ہے، جی ہوتی رہی ہے، کیونکہ 2006 میں جب یہ COD میں انہوں نے جو اس پہ کہا تھا کہ جی ہم یہ بنائیں گے، اس وقت میں دیکھ رہا تھا یہاں آنے سے پہلے کہ کون سے ممالک ہیں جہاں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے۔ جرمنی میں ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، آسٹریا کے اندر ہے، بیلجیم کے اندر ہے، اسپین کے اندر ہے، اٹلی کے اندر ہے، ساؤتھ افریقہ کے اندر ہے۔ انڈیا کے پاس سپریم کورٹ بھی ہے جس کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاور ہے، لیکن ان کے پاس ایک نیشنل کمیشن بھی ہے جو کہ ججز کو اپوائنٹ کرتی ہے، وہ الگ ہے۔ برازیل کے پاس کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے اور سپریم کورٹ کے پاس بھی ہے۔ رشیا کے پاس کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف رشین فیڈریشن ہے۔ اس طرح سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آسٹریا کے پاس ہے، سوئٹزرلینڈ کے پاس ہے، بیلجیم کے پاس ہے۔ اچھا، انڈیا کے پاس جو ہے سیپریٹ نیشنل جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن ہے جو کہ ان کو کرتی ہے۔ برازیل میں ہے، میکسیکو کے پاس ہے، ساؤتھ افریقہ کے پاس ہے، اسپین کے پاس ہے اور اٹلی کے پاس ہے۔ تو یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے، اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو انہوں نے لکھا تھا وہ انہوں نے لکھا تھا کہ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی اور جو وفاقی اکائیاں ہیں ان کی برابر نمائندگی ہوگی۔ اس دفعہ انہوں نے کیا اس میں چیز ڈالی ہے وہ میری نظر سے نہیں گزری۔ تو یہ کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جس پہ کہ ڈبیٹ کے بعد کنسنسس نہ ہو سکتا ہو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ ان کو حکومت کو ڈر ہے کہ جو کہ خود پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی کہتے رہے کہ جی بس اکتوبر آئے گا اور منصور علی شاہ آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایک طرح سے ہماری اکثریت دوبارہ بحال کر دی جائے گی اور ہم حکومت میں آئیں گے اور پھر راوی جو ہے
وہ چین لکھے گا. تو یہ ایک خدشہ لگتا ہے کہ حکومت کے پاس تھا، تو وہ اس سے پہلے کرنا چاہتے تھے. تو اب سوال یہ ہوگا کہ پھر وہ 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے جی جس پر عمل درآمد نہیں ہوا اور جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بھی نہیں آیا، اس کا کیا بنے گا؟ 2-3 گزارشات. ایک تو آپ نے فرمایا کہ پارلیمنٹ جو کہتے ہیں مدر آف آل انسٹیٹیوشن، سب اس کے بطن سے جنم لیتے ہیں. لیکن اگر ماں بچے کھانا شروع کر دے، ماں بچوں کو جنم دے رہی ہے، وہ ماں ہے، لیکن اگر ماں بچے کھانا شروع کر دے یا ماں بچوں کو پیروں کے نیچے دبا کے مارنا شروع کر دے، تو چلے ماں پھر بھی ماں ہے، لیکن سوال تو اٹھے گا نا، یہ کون سی مامتا ہے؟ پارلیمنٹ کو نر کو مادہ، مادہ کو نر کرنے کا ہر اختیار موجود ہے، لیکن آپ جب ڈیوبیس طریقے سے اس اختیار کا استعمال کریں گے، ڈیوبیس طریقے سے، فشی طریقے سے، تو آپ کا وہی نیک عمل، آپ کی وہی، دیکھیں نا، اب عبادت ہے، اگر آپ یہی نماز دکھاوے کے لیے، صدقہ ہے، کسی کی مدد ہے، دکھاوے کے لیے کریں یا اللہ کے لیے کریں، عمل تو وہی ہے، لیکن آپ کی انٹینٹ، جیسے اللہ خود کہتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی نمازیں جو ہیں وہ ٹکرے مار رہے ہیں. تو حکومت نے کا جو انٹینٹ ہے، پہلا سوال اس کا طور پر طریقہ کار. اب آج سے ٹھیک اتفاق ایسا ہے کہ آج سے ٹھیک 39 سال پہلے، یہی ستمبر کا مہینہ تھا 1985، اور اب ستمبر 2024، جب ضیاء الحق 8ویں ترمیم لے کر آیا تھا، اس نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے 8ویں ترمیم، مسودہ شیئر ہی نہیں کیا گیا، نہ اپوزیشن سے نہ حکومتی اراکین سے، اور وہ انڈیمنیفائی کرنا چاہتا تھا، وہ انڈیمنٹی چاہتا تھا 5 جولائی 1977 کے اس کالے دن سے لے کر اس نے 1985 تک ان 7-8 سالوں میں جو اندھیر نگری اس ملک میں مچائی، وہ اس 8ویں ترمیم سے وہ سب اپنے سارے سلیٹ صاف کروانا چاہتا تھا. اور اس نے ساری پارلیمنٹ کو اندھیرے میں رکھ کے، یہ ویسے کہتے ہیں کہ اس کو مشورہ دیا تھا سری لنکن پریزیڈنٹ نے کہ یہ تم کرو. تو آپ کے عمل میں اور ایک ڈکٹیٹر کی واردات میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. کوئی تھوڑا سا ڈیموکریٹک پہلو آپ اس میں لے آتے تو کسی کو اس میں اعتراض نہ ہوتا. پھر دوسری بحث شروع ہو جاتی، جیسے آپ نے کہا کہ فیڈرل کورٹ ہے، اس پہ کوئی کہے گا کہ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں نا، یہ جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار یہ لانا چاہتے ہیں، جو اب تک سامنے آیا ہے کہ 5 سینئر موسٹ ججز میں سے کسی ایک کو پرائم منسٹر چیف جسٹس نامینیٹ کریں گے. سولنگی صاحب پرائم منسٹر کریں گے یا کمیٹی کمیٹی یا پرائم منسٹر کمیٹی میں گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے. جو کمیٹی تجویز کی ہے انہوں نے جی، وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی ہوگی جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں. آپ اور میں اور یہ ہمارے 3 کیمرہ مین، ہم 5 سینیورٹی کے ججز ہیں. جب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم میں سے ہی کسی ایک نے چیف جسٹس بننا ہے، ہم کیا حکومت کے خلاف فیصلے کریں گے؟ کیا ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلے کریں گے؟ کیونکہ جس نے کیے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، آج ہو یا ماضی ہو، جو بھی جج جب بھی کبھی کھڑا ہوا اس کے ساتھ کیا کیا ریاست نے، حکومتوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے. اس کی گردن پہ ناخن رکھ کے، گوڈا رکھ کے اس کی گردن پہ، یا اس کو ذلیل کر کے نکالا گیا، یا وہ خود، ابھی جیسے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے استعفیٰ دیا، بعد میں انہوں نے کہا، سب کچھ بتایا کہ میرے اوپر دباؤ تھا. تو آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز کر رہے ہیں. یہ جو سینیورٹی کا ایک اصول بنا تھا 75-77 سال کی تاریخ کے تلخ تجربات کو دیکھتے ہوئے، جیسے ہم شروع میں پروگرام سے پہلے سجاد علی شاہ صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے اور جہانگیر کرامت کا، تو جو ہم نے تجربات دیکھے کہ سویلین گورنمنٹس نے کیسے ججوں کو استعمال کیا، ملٹری گورنمنٹس نے کیسے کیا، جج لگائے کیسے جاتے تھے، ہٹائے کیسے جاتے تھے. جیسے بھٹو صاحب نے مولوی مشتاق کے منہ پہ کہا کہ یار تو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، تو ہٹ جائے میرے. اس نے کہا میں کیوں ہٹوں گا؟ تو آج تاریخ نے کیا کہا، یہ تو بغض کا بھرا ہوا جج تھا. تو جب سینیورٹی پرنسپل پہ ہم آتے ہیں، اس میں بھی برے لوگ آ سکتے ہیں سسٹم میں. اوپر آئے ثاقب نثار برا آدمی آ گیا، افتخار چودھری برا آدمی آ گیا، آئے برے لوگ. لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ، ہیونگ سیڈ دیٹ،
ایٹ لیسٹ مجھے یہ تو پتا ہے کہ اگر میں چیف جسٹس بننے جا رہا ہوں تو مجھے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. میں اپنے انصاف کو کمپرومائز نہیں کروں گا. وہ انصاف کی چھڑی جو ہے وہ چاہے حکومت پر چلے چاہے کسی اور پر چلے. یہ جو آپ نے طریقہ کار کر دیا, اس سے تو آپ چاہتے ہیں کہ جج آپ کے ٹاؤٹ بن جائیں. یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو آپ ٹاؤٹ بنانا چاہتے ہیں. سولنگی صاحب, بیوروکریسی اس ملک کی تباہ کر دی ہم نے, پولیس ہم نے اس ملک کی تباہ کر دی, الیکشن کمیشن ہم نے کنٹروورشل کر دیا اس ملک میں. ابھی نہیں, میں تو سکسیسو دور کی بات کروں. بیوروکریسی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ڈی ایم جی پی ایم ایل این, ڈی ایم جی پی پی پی, پی ایس پی پی ایم ایل این, پی ایس پی 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 پی, بٹوارے ہو گئے. اب پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی, وہ بھی اپنے لائل بیوروکریٹ اور پولیس آفیسرز بنانا شروع کر دے گی. تو آپ نے جب ہر انسٹیٹیوشن کو اس کی جو لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ تھی اس سے ہٹا کے اس کی لائلٹی ود دی پالیٹیشینز اینڈ انڈیویجولز اینڈ پولیٹیکل پارٹیز بن گئی, ایک لے دے کے جوڈیشری جو کہ پہلے ہی بڑی ڈینٹڈ قسم کی جوڈیشری ہے, ڈینٹڈ انتہائی داغدار جوڈیشری ہے, ایٹ لیسٹ اس میں ایک پرنسپل تھا کہ کم از کم چیف جسٹس بننے والے کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر میں نے کوئی سخت فیصلہ دیا تو مجھے روک دے گا, کوئی بننے نہیں دے گا. آپ نے وہ جھاکا ختم کر دیا. اب تو آپ کا تھمب رول ہے, ہر 5 سینئر ججز میں سے ہر جج کہے گا کہ یار حکومت نو ناراض نہیں کرنا, انہاں دے خلاف فیصلے نہیں کرنے, یہ نہ ہو کہ میرا نام ہی کمیٹی فارغ کرنے. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ ان کو بہتر پیکج کے ساتھ آنا چاہیے. دیکھیں, یہ ایک لمبی بحث ہے کہ سینیارٹی کا جو اصول ہے اس کو مانا جائے یا سینیارٹی اور لیاقت ڈال دیں, دونوں کو دے کر فیصلہ کرنا چاہیے. جب تک کوئی ایسا صورت نہیں آتی جس میں حکومت کو کلی اختیار ہو کہ کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا, تب تک یہ خطرہ رہے گا عدلیہ کی آزادی کا. لیکن اگر پارلیمان اور پارلیمان کی کمیٹی کو اختیار ملتا ہے کہ آپ کس کو بنانا چاہتے ہیں, اور یہ صرف ایگزیکٹو کے پاس اختیار نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر جب ہوتی ہے اس کا سارا کچا چٹھا جو ہے وہ پارلیمان میں, اور وہ براہ راست نشر ہوتا ہے, لائیو براڈ کاسٹ. آپ کی جو پوری زندگی, اس سے سخت سوالات کیے جاتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو آپ کیا کریں گے, ایسا ہوگا تو کیا کریں گے, اس کا نفسیاتی چیک بھی کیا جاتا ہے وہاں. ایگزیکٹلی. تو آخری جو اختیار ہے وہ وائٹ ہاؤس کے پاس نہیں, بلکہ جو پارلیمان کی جو کمیٹی ہے, کانگریس کی جو کمیٹی ہے, اسی کے پاس ہوتا ہے. تو یہ ایک بحث ہے, لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سینگ پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دباؤ میں ہے یا اثر میں ہے یا دونوں میں ہے, اور وہ مسلسل وہ ایسے ریلیف دیے جا رہے ہیں ایک جماعت کو جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. یہ ان کا موقف ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو 12 جولائی کا جو فیصلہ ہوا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس پر عمل ہو. یعنی وہ جو 41 آزاد جی, کیونکہ جو پھر تو لڑائی ہوگی سیدھی سیدھی. اس کا مطلب ہے کہ پھر لڑائی ہوگی. اور آپ نے خود اپنی گفتگو میں اشارہ یہ دیا کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے یہ تفصیلی فیصلہ بھی نہ دے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر لڑائی ہے. اب لڑائی میں تو یہ ہوتا ہے کہ جس طاقت کے پاس, جس قوت کے پاس, جس کے پاس زیادہ طاقت ہے. آپ نے خود بتایا کہ جو وکلا صاحبان ہیں اور کچھ سابق ججز اور پی ٹی آئی, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم طاقت سے اس کو منوائیں گے. تو یہ تو پھر اب اگر معاملہ سڑکوں پہ ہی طے ہونا ہے ڈانگ سوٹے سے تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کس کے سوٹے میں طاقت زیادہ ہے. تو آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں, اور ہم پھر جمعے کے دن ملیں گے, جمعرات کو انشاءاللہ. جمعرات کو.